اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ المرسلات سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، واو کا معنی قسم ہے، المرسلات بھیجی ہوئی ہواؤں کی، العرفا مسلسل، قسم ہے مسلسل یا لگاتار بھیجی ہوئی ہواؤں کی۔ فالعاصفات عصفا، فالعاصفات پھر جو چلنے والی ہیں، العصفا تیزی سے یا تیزی سے چلنے والی ہیں آندھی بن کر۔ والناشرات نشرا، اور قسم ہے الناشرات پھیلانے والیوں کی، النشرا اچھی طرح۔ فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے تقسیم کرنے والیوں کی علیحدہ کر کے۔ فالملقیات ذکرا، پھر وہ ڈالنے والی ہیں ذکرا، ذکر الہی، یاد الہی، ان کی قسم۔ عذراً او نذرا، عذراً معذرت کرنے کے لیے، او نذرا یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، انما یقیناً توعدون تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے، لواقع وہ آنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے۔ اس صورت کی پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ مرسلات، عاصفات اور ناشرات، فارقات، ملکیات صفات ہیں۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ کس چیز کی صفات ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ہواؤں کی صفات ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں بھی یہ بیان کی گئی ہیں ہواؤں کی صفات، کہ قسم ان ہوا، پھر ترجمہ یہ قسم ان ہواؤں کی جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں، اور عاصفات عصفا، قسم ان ہواؤں کی جو بہت تیزی سے چلتی ہیں آندھی بن کر۔ والناشرات نشرا، قسم ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر بادلوں کو علیحدہ کرنے والی ہیں۔ بادل کو ہوا علیحدہ بھی کرتی ہے، کچھ حصہ بادل کا یہاں رہ جاتا ہے، کچھ آگے چل جاتا ہے، کئی بادل یہاں ٹھہر جاتا ہے، کئی بادل یہاں نہیں ٹھہرتا، آگے چاہ کے برستا ہے۔ فالملقیات ذکرا، اور پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ قسم ان ہواؤں کی جو اللہ کی یاد دل میں ڈالنے والی ہیں، کہ جب اچھی اور خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں، وہ دل میں اللہ تعالیٰ کے شکر کا احساس پیدا کرتے ہیں، کہ انسان کے لیے ایسی ہوائیں مفید ہوتی ہیں کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب ٹھنڈی ہوائیں چلیں گرمی کے موسم میں، وہ انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ اور اگر ہوائیں تیز چلیں اور آندھی بن کر چلیں تو پھر وہ ہوائیں انسان کو ڈرانے والی ہوتی ہیں، وہ انسان ڈرتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے کہ کہیں ہوائیں کبھی یہ نقصان کا باعث نہ بن جائیں۔ یہ تیز ہوائیں انسانوں کے مکانات کو گرا دیتی ہیں، درختوں کو گرا دیتی ہیں، کھڑی فصلوں کو گرا دیتی ہیں۔ تو یہ ہوائیں چلتی ہیں انسان کو اللہ کی یاد دلانے کے لیے، کبھی تو خوش کرنے کے لیے اور کبھی اس کو توبہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، یہ مرسلات، عاصفات اور ناشرات، فارقات، ملکیات فرشتوں کی صفات ہیں، کہ فرشتے مسلسل بھیجے جاتے ہیں اور وہ بہت تیزی سے آتے ہیں اور وہ پھیلاتے ہیں، اللہ کے احکام پھیلاتے ہیں۔ فارقات پہ احکام کو علیحدہ کرتے ہیں۔ ملکیات ذکرہ، وہ انسان کے دل میں اللہ کا خیال ڈالتے ہیں، ذکر کا خیال ڈالتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ پہلے جو 3 صفات ہیں وہ ہواؤں کی ہیں، اور فارقات اور ملکیات تو فرشتوں کی صفات ہیں۔ فارقات کا معنی یہ ہوگا کہ فرشتے جو علیحدہ کرنے والے ہیں انسانوں کی چیزوں کو، اللہ کے احکام کو، اور اللہ کے دل میں، انسان کے دل میں اللہ کے ذکر کا خیال ڈالتے ہیں، وہ اس سے مراد ہیں۔ یہ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا انما توعدون لواقع، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کے آنے کا، وہ قیامت آ کر رہے گی، وہ نہیں ٹلے گی، کہ کچی بات نہیں، پکی بات ہے اور سچی بات ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، فَإِذَا، پھر جب النجوم ستارے طُمِسَتْ مٹا دیے جائیں گے، مطلب بے نور کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کی آگے قیامت کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ دوسرا معنی جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ تفصیل پیچھے گزر گئی ہے کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ روئی کی شکل عطا فرمائیں گے، پھر اس طرح اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ قِطَتْ، وَإِذَا، اور جب الرُّسُلُ رسولوں سے طے کیے وہ قِطَتْ، وقت مقرر وقت آ جائے گا۔
اور جب رسولوں سے طے کیا وقت آ جائے گا، لأی یوم اجلت، لأی یوم کس دن کے لیے اجلت تاخیر کی جا رہی ہے۔ تو کافر جب قیامت کی باتیں سنتے تھے تو وہ بے ادبی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت آتی کیوں نہیں ہے، کب سے آپ کہہ رہے ہو قیامت آئے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، فرشتے اتریں گے، مردے قبروں سے باہر نکل آئیں گے، یہ قیامت آتی کیوں نہیں ہے، کیوں اتنی دیر کی جا رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے، دن تک کے لیے مہلت دی جا رہی ہے اور تاخیر کی جا رہی ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور وما کون سی چیز دراک آپ کو بتائے، ما یوم الفصل فیصلے کا دن کیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل بڑی خرابی ہوگی یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ آیت اس صورت میں 10 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ نے بار بار متنبہ کیا ہے کہ جو لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور اس کو نہیں مانتے، ان کے لیے اس دن بڑی خرابی ہوگی، بڑی خرابی ہوگی۔ الم نہلک الاولین، الم کیا نہیں، نہلک ہم نے ہلاک کر دیا، الاولین پہلے لوگوں کو، یعنی پہلے نافرمانوں، کیا اللہ فرماتا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا پہلے لوگوں سے؟ مراد حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی نافرمان تھے میں سب کو ہم نے ہلاک نہیں کر دیا۔ ثم نتبعہم الآخرین، ثم پھر نتبعہم ہم ان کے پیچھے چلائیں گے، الآخرین بعد والے لوگوں کو، جو بعد والے لوگ ہیں جو نافرمانی کریں گے، جھٹلائیں گے، ہم ان کو بھی ہلاک اور تباہ کریں گے۔ انسان کتنا غافل اور کتنا ناسمجھ ہے کہ وہ ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتا کہ کب سے دنیا بنی ہے۔ 9,000 سال چل رہا ہے، کون سا 9,000 سال اس دنیا کے بنی ہوئی ہونے کو۔ تو اس وقت سے اب تک کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، بہت سے لوگ چلے گئے ہیں۔ نافرمانوں کا انجام بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، فرمانبرداروں کا انجام پڑھ اور سن سکتے ہیں، لیکن انسان اکثر سبق حاصل نہیں کرتا، اپنی غفلت میں مبتلا رہتا ہے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، کذالک اسی طرح نفعل ہم کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا میرا قانون دستور یہی ہے، جو ہم نے نوح علیہ السلام کے نافرمان قوم سے سلوک کیا، فرعون سے کیا، نمرود سے، حامان سے، شداد سے، قوم شعیب، قوم لوط، قوم ہود سے جو سلوک کیا، ہم مجرموں سے ایسے سلوک کرتے ہیں۔ بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے معاف کر ہی دیں گے، اللہ تو معاف کر دیں گے، اللہ تو کسی نہ کسی بہانے سے معاف کر ہی دیں گے ہمیں۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ یہ روٹین چلی آ رہی ہے اللہ کی۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، الم نخلقکم کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، من ماء مہین ایک حقیر پانی سے، حقیر پانی سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، فجعلناہ پھر ہم نے اس کو ٹھہرایا، فی قرار ایک ٹھہرنے کی جگہ میں، مکین جو مضبوط تھی۔ تو رحم مادر میں انسان پھر ٹھہرتا ہے، وہ پانی وہاں ٹھہرتا ہے۔ الی قدر معلوم، ایک معلوم وقت تک۔ فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا ہم نے توازن رکھا، فنعم القادرون کتنا بہترین ہم توازن رکھنے والے ہیں۔ یعنی اس پانی سے انسان کے سارے اعضاء بنتے ہیں اور ایک مقرر وقت تک آدمی رحم مادر میں رہتا ہے، اور کتنا اچھا اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء بناتے ہیں، اعضاء کے اس کے پھر اجزاء بناتے ہیں بڑے توازن اور تناسب سے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا، الارض زمین کو، کفاتا سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، احیاء زندوں کو، و امواتا مردوں کو، زمین سمیٹتی ہے۔ سمیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ زندہ کو بھی انسان زمین سمیٹتی سنبھالتی ہے، انسان کی رہائش، کھانا پینا، ساری خوراک وہ زمین سمٹ کر انسان کے پاس چیزیں آتی ہیں۔ اور مرنے کے بعد بھی زمین ہی انسان کو سمیٹتی ہے۔ مرنے کے بعد مردے کہاں دفن ہوتے ہیں؟ زمین میں۔ جو لوگ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں تو ان کی راکھ اور اجزاء بھی کہاں جاتے ہیں؟ زمین میں چل جاتے ہیں۔ زندہ انسان ہوتا ہے، اس کی غلاظتیں کہاں جاتی ہیں؟ زمین میں۔ کوڑا کرکٹ غلاظ ساری زمین کے اندر جاتا ہے۔ تو اس طرح زمین سمیٹنے والی بنائی اللہ نے، کہ جو اللہ اتنی بڑی قدرت کی نشانیاں پیدا کر سکتا ہے، زمین بنائی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، وجعلنا ہم نے بنائے فیہا اس زمین میں، رواسیہ پہاڑ، شامخات بلند، واسقیناکم ہم نے تمہیں پلایا، ماء پانی، فراتا خوشگوار میٹھا پانی۔
اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، پانی پیدا کیا، تو کیا وہ خدا دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا؟ قبر سے کھڑا نہیں کر سکتا؟ کھڑا کر سکتا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ نافرمان فرمانبردار دونوں کو اسی قدرت اور طاقت سوچنی چاہیے۔ جو فرمانبردار ہیں وہ اس کو سوچیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور جو نافرمان ہے وہ اللہ کی رزق سے بے خوف نہ ہوں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انطلقوا چلو، الی ما اس چیز کی طرف کنتم بہ تکذبون جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ قیامت کے دن نافرمانوں سے کہا ہے چلو، تم قیامت کا انکار کرتے تھے، اس کی طرف چلو۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، انطلقوا چلو الی ظل سائے کی طرف، ذی ثلاث جو 3 شعب شاخوں والا ہوگا، اس سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہوگا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، لا ظلیل نہ وہ سایہ کرے گا، ولا یغنی نہ فائدہ پہنچائے گا من اللہب شعلے سے۔ قیامت کے دن جہنم سے دھواں نکلے گا، اس کی 3 شاخیں بن جائیں گی، اور جو دھواں ہوگا نہ تو وہ سایہ مہیا کرے گا جہنمیوں کو اور نافرمانوں کو، نہ وہ جہنم کے شعلوں سے بچائے گا۔ ایسا وہ سایہ ہوگا، نہ اس سے کوئی دھوپ ختم ہوگی اور نہ انسان شعلے سے بچ سکے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا بے شک وہ جہنم ترمی پھینکے گی بشرر چنگاریاں، کالقصر محل جیسی، جہنم سے چنگاریاں اٹھیں گی اور وہ بڑے محلات جیسے چنگاریاں ہوں گی، انگارے ہوں گے، وہ باہر آئے گریں گے۔ آج کل تو اکثر گھروں میں گیس آ گیا ہے کھانا بنانے کے لیے، چولہے میں گیس جلتی ہے، پہلے لکڑیاں جلتی تھی، چنگاریاں نکل کے باہر گرتی تھی، لکڑیاں خاص جو گیلی ہوتی تھی چنگاریاں باہر گرتی تھی، اس سے پکانے والے مرد یا عورت کے کپڑے جل جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ جو چنگاریاں جہنم پھینکے گی وہ محلات جیسی ہوں گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، کأنہ گویا کہ وہ جمالۃ اونٹ ہے، صفر زرد رنگ کے، جیسے زرد رنگ کے بڑے اونٹ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چنگاریاں اور انگارے جہنم باہر پھینکے گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، ھذا یہ دن ہوگا لا ینطقون جس میں وہ لوگ بات نہیں کر سکیں گے، نافرمان بات نہیں کر سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ان کو اجازت دی جائے کہ وہ معذرت کریں، ان کو معذرت کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ معذرت کریں کہ غلطی ہوگی اللہ معاف فرما دیں، آئندہ نہیں ہوگا، نہیں، اس دن معذرت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، ھذا یہ یوم الفصل فیصلے کا دن ہوگا، یا فیصلے کا دن ہے، جمعناکم ہم نے جمع کیا تمہیں، والاولین اور پہلے لوگوں کو بھی۔ اس دن اللہ فرمائیں گے یہ فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ ہوگا، معذرت قبول کرنے کا دن نہیں ہے۔ دنیا میں معذرت تم کر سکتے توبہ کر سکتے رہے، آج توبہ قبول نہیں ہوگی، آج فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں بھی جمع کر لیا ہے، تو اس پر جتنے بھی لوگ تھے سب کو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، فَإِن كَانَ لَكُمْ اگر تمہارے پاس ہے کیدٌ کوئی تدبیر، فَكِيدُونِ تم میرے خلاف تدبیر کرو۔ اللہ فرمائیں گے اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر کر سکتے ہو، میرے خلاف تدبیر کرنے کی گنجائش ہے، کچھ کر سکتے ہو تو کرو آج۔ تم دنیا بڑی سازشیں کرتے تھے، بڑی تم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تدابیر اختیار کرتے تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، آگے اللہ تعالیٰ فرمانداروں کا انجام بیان فرما رہے ہیں، بے شک متقی لوگ فی ظلال سایوں میں ہوں گے، وعیون چشموں کے درمیان ہوں گے، وہاں سائے ہوں گے، چشمے ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، فواکہ اور میوے ہوں گے، مما یشتہون جو وہ چاہیں گے، من چاہے میوے ہوں گے، کاجو کھاؤ، بادام کھاؤ، پستہ کھاؤ، چلغوزے کھاؤ، جو دل چاہو وہاں کھا لینا۔ کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کلو کھاؤ واشربوا اور پیو ہنیئا مزے سے، بما کنتم تعملون اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے۔ تو انسان جو نیک اعمال کرتا ہے اس کے صلی اللہ فرمائیں گے کہ تم کھاؤ پیو یہاں سے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین نیکی کرنے والوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ کچھ دن کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے، بے شک تم مجرم ہو۔ اللہ تعالیٰ کافروں فرما رہے ہیں دنیا میں کافروں مجرموں تم کچھ دن کھا پھر فائدہ اٹھا لو، ہو تم مجرم، تمہارا انجام مجرموں والا ہوگا، تو سلوک مجرموں والا ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، وَإِذَا اور جب قیل لَهُمْ ان سے کہا جاتا ہے ارکعوا جھک جاؤ، لا يرکعون جھکتے نہیں ہیں۔
دنیا میں نافرمانوں کافروں کہا رہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے احکام کے سامنے جھکو، تو لوگ جھکتے نہیں ہیں، اپنی انا اور اپنی خواہشات اور اپنی بات کو سامنے رکھتے کرتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ مسلمان کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام سنے، تعلیمات سنے تو جھک جائے اور سر خم تسلیم کر دے، سر تسلیم خم کر دے اور اپنا سر جھکا لے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، فبأی کون سی، حدیث بات کے بعد، بات کے بعد اس کے بات ہے جس کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنی باتیں ہم نے کو سمجھا دی ہیں، پہلی قوموں کے حالات بیان کر دیے، سچے نبی بھیج دیے جو مانتے ہیں خود سچے ہیں دیانت دار، پھر بھی ان کی بات نہیں مان رہی ہے، پھر کون سی بات رہ گئی جس کے بعد اس کو سننے کے بعد لوگ ایمان لائیں گے؟ کوئی بات رہ گئی ہے؟ کوئی بات نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان یقین نصیب فرمائے اور قیامت کے دن کی سختیوں جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔